مسلمانوں کے تحفظ کی فکر سلطان نور الدین زنگی کو بہت زیادہ تھی. وہ سچے مجاہد اور عاشق تھے، اور مسلمانوں کے جو ہے جہاں بھی ان کو دکھ اور ان کو مصیبت پہنچتی تھی آپ بے قرار ہو جایا کرتے تھے. 1169 میں جب آپ کے کمانڈر اسدالدین شیر کوہ نے، جو مصر کا کیا تھا ایک کمانڈر تھا اور اس علاقے کے اوپر اس کی ذمہ داری تھی، اسدالدین شیر کوہ نے مصر پر قبضہ کیا تو صلیبی عیسائی بہت پریشان ہوئے. اب مصر کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی، اور ایک شہر کا نام ہے مصر کا دمیات. دمیات کے اوپر جو ہے عیسائیوں نے چڑھ دوڑے اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی. جب یہ معاملہ ہوا تو سلطان نور الدین زنگی ایک جگہ پہ آ گئے اور اپنے لشکر سے الگ ہو گئے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ کہ یہ لشکر بھی تیرا ہے اور دین بھی جو ہے وہ تیرا ہے، میں تو ایسے بیچ پہ ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اس لشکر کی تو نصرت اور مدد فرما. جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اس جگہ پہ جو ہے جب یہ پریشانی والا معاملہ تھا تو اس جگہ پہ ایک عالم دین نے سلطان نور الدین زنگی کو ایک حدیث سنائی. اس حدیث کا نام ہے مسلسل بالتسم، یعنی ہنسنے والی حدیث. یعنی آقا علیہ السلام نے جب وہ حدیث بیان کی تو آپ اس وقت ہنس رہے تھے، پھر جو بھی آگے اس کو حدیث کو سنتا اور روایت کرتا تو سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ ہنستے تھے. جب آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ہنسے نہیں ہیں، تو آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے اس وقت جملے کہے سلطان نور الدین زنگی نے. اور آج کی ان کے جملے جو ہیں آج مسلمانوں کی جو ہے وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جوڑ رہے ہیں، مسلمان جرنیلوں کو اور مسلم جو سیاستدان ہیں ان کو جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں. آپ نے کہا انی لا استحی من اللہ ان یرانی متبسما والمسلمون تحاصرهم. کہا کہ دشمن جو ہے اس وقت دمیات شہر کے اوپر مسلمانوں کا اس نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور مجھے یہ حیا آتی ہے انی لا استحی من اللہ ان یرانی متبسما کہ میں ہنسوں، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے دشمن قبضہ کر چکا ہے اور ان کا محاصرہ کر چکا ہے، اور اگر میں اسی عالم میں ہنس پڑا تو میں سب سے بڑا مجرم قرار پاؤں گا. یہ مسلمانوں کی فوج کے اوپر، مسلمانوں کے علاقے کے اوپر جو ہے وہ عیسائی جو ہیں وہ قابض ہیں دمیات شہر کے اوپر، اور میں اس حدیث کو جو آپ روایت کر رہے ہیں، جو سن رہا ہے وہ بھی ہنس رہا ہے، جو نہیں سنتا وہ بھی ہنس رہا ہے، تو میں اس موقع پہ نہیں ہنسوں گا کیونکہ مسلمانوں کے اوپر کیا اس وقت بہت مشکل وقت ہے. اگر میں ہنس پڑا تو میرا رب مجھے مجرم قرار دے گا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں انی لا استحی من اللہ ان یرانی متبسما والمسلمون تحاصرهم. تو مسلمانوں کی سبقت جو ہے وہ محاصرے میں ہے. آپ دیکھیں غزہ کے لوگوں کا کیا حال ہے. غزے کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس رہائش نہیں ہے، ان کو اپنے علاقے سے بھی نکال رہے ہیں. 51-52 ہزار لوگ جو ہیں وہ شہادت کر چکے ہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، ان کے گھر ڈھا دیے گئے ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن ادھر مسلمانوں کا جو ہے وہ عالم یہ ہے کہ جتنی بڑی دولت رکھنے والے، اتنا بڑا اسلحہ رکھنے والے، اور ان کی مدد کو نہیں پہنچے. اور کچھ لوگوں کو تو ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے غم میں شریک نہیں ہیں، بلکہ کھیل تماشا آج بھی شروع ہے. آج بھی ہمارے وہ بیٹس جو ہیں وہ ان کی ایسی سخت مصیبت پہ ان کا محاصرہ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے. 51-52 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہماری قوم آج بھی PSL کے میچ جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو غیرت ہے اس کے اوپر، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں ہے. لیکن آپ وہ جملہ دیکھ لیں جو سلطان صلاح الدین نور الدین زنگی نے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے حیات ہی ہے کہ میں اس موقع پہ ہنسوں کہ مسلمانوں کے دمیات شہر کے اوپر جو ہے عیسائیوں نے کیا کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے. میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اس مشکل معاملے میں تو ہنسا تھا تو مجھے بھی نہ قرار دیا جاؤ، تو پھر کیا بنے گا ہمارا. مسلمان جو ہیں وہ ایک دیوار کی مانند ہے،
ایک دل کی مانند ہے یا جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے کے اوپر جو ہے وہ زخم پہنچے، اس کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کو اگر اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ان کے اوپر تشدد اور ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یہاں کے مسلمانوں کو تکلیف ضرور ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پہ سلطان نور الدین زنگی نے دعا کی کہ یا اللہ کہ میں 20 روزے رکھوں گا، یہ دمیات شہر جو ہے یہ کیا ہو جائے، اس سے محاصرہ عیسائیوں کو اٹھ جائے۔ تو آپ نے 20 روز مسلسل روزے رکھے۔ جب روزے آپ نے رکھے تو بہت کمزور ہو گئے، وزیروں نے اور آپ کی فوج کے لوگوں کو کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ سلطان کو کہے کہ آپ روزوں کو چھوڑ دیں اور آپ اس وقت میدان جہاد میں ہیں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں اور اپنی پریشانی کو دور کریں اور ہمیں اچھی رہنمائی ہماری کرے۔ پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن ان میں ایک ایسا شخص تھا جس کو وزیروں نے اور عوام نے اور فوج نے سب مل کے کہا کہ آپ بادشاہ کے بہت زیادہ کے ہیں، قریب ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ سلطان نور الدین زنگی کو یہ کہیں کہ آپ روزے چھوڑ دیں اور کھائیں اور پیئیں۔ وہ ایک مسجد کے امام تھے جس کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا بہت لگاؤ تھا، اس کا نام یحییٰ تھا۔ اور جب صبح کے وقت نماز کے اوپر سلطان نور الدین زنگی آئے تو انہوں نے اس وقت جو ہے کہا کہ آپ روزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ اس سے پہلے جب فوج نے اور وزیروں نے کہا سلطان نور الدین زنگی کو آپ ان کو کہیں کہ روزے چھوڑ دیں اور اس طرف آپ خیال رکھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ لیکن رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی، اس امام صاحب کو جس کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کہا کہ سلطان نور الدین زنگی کو میرا سلام کہنا ہے اور ان کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنی ہے اور دمیات شہر کی ان کو خوشخبری دینی ہے۔ انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پہ سچا کیسے ہوں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے اس یحییٰ نامی شخص جو امام مسجد تھا اور سلطان نور الدین زنگی کا امام تھا، جس کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو نشانی یہ دیتا ہوں کہ حارم کا دن کہنا ان کو۔ کس کا؟ حارم کا دن کہنا۔ جب سلطان نور الدین زنگی صبح کے وقت نماز تہجد کے وقت آئے تو امام صاحب کی حالت اور تھی اور کچھ بول بھی نہیں رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں یا میں آپ کو بتاؤں؟ البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے، جو رات کا معاملہ ہوئے ہیں وہ آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں یا میں آپ کو بتاؤں؟ تو اس وقت امام صاحب جس کا نام یحییٰ تھا وہ بول نہیں رہے تھے، ان کے اوپر ایسی جو ہے وہ حالت طاری تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حارم کا دن کا لفظ استعمال فرمایا، یہ مصر کا ایک شہر تھا جس کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کر دیا تھا اور ان کے مقابلے میں ہماری فوج تھوڑی تھی اور عیسائیوں کی جو فوج تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ میں فوج سے نکل گیا اور میں نے اپنے ماتھے کے اوپر جو ہے پیشانی کے اوپر مٹی لگائی اور میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے میرے رب یہ لشکر بھی تیرا ہے، یہ دین بھی تیرا ہے اور میں بیچ میں ہوں، میرا تو کوئی تعلق بھی نہیں، اور میرا تو کوئی اس میں جو ہے وہ ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، تو ان کی نصرت اور ان کی مدد فرما۔ میرے رب نے اس میری دعا کی راج رکھ لی اور ہمیں اس دن جو شہر تھا مصر کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اس جو ہے وہ شہر کا جو ہے نام لیا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی اور ان کے پھر سپاہی صلاح الدین ایوبی 1169 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ 50 شہر کو فتح کرتے ہوئے انہوں نے اسلامی سلطنت میں دیے اور پھر اس کے بعد 1169 عیسوی میں جب آپ کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد آگے سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے۔ 1187 عیسوی میں انہوں نے صلیبی جنگیں جو چل رہی تھیں اور ان کے جو ہے چنگل سے اور ان کے قبضے سے مسجد اقصی کو آزاد کرایا۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا، پھر 500 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں مسجد اقصی رہی، پھر 150 سال یا اس سے لگ بھگ صہیونی یہودی اور عیسائیوں کے قبضے میں مسجد اقصی رہی،
پھر اس کے بعد جو ہے وہ آزاد کروایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے. پھر اس کے بعد 1947 کے الگ وقت کا جو ہنسا ہے اس میں پھر جو ہے وہ ان کے قبضے میں رہی ہے. تو یہ اسلامی شاعر کے جو سب سے بڑے مجاہد تھے سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا بڑا اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے وہ نام ہے.